محرم ہمیں ہجرت کی یاد دلاتا ہے، کیونکہ اسلامی سال کا آغاز کس سے ہوا تھا؟ محرم کے مہینے سے. اور یہ بھی اسلام کی ایک خاص خصوصیت ہے. عیسوی سال کس سے شروع ہوتا ہے؟ اس کی مناسبت کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت. اور وہ مشہور روایت ہے، وہ صحیح ہے یا نہیں ایک الگ بات ہے. لوگ کون سا دن مناتے ہیں ان کی یاد میں؟ 25 دسمبر کا کرسمس جو منائی جاتی، تو وہ بھی سال کا آخری مہینے میں ہے، یعنی سال کا آخر ہو رہا ہوتا ہے، اور اس کی مناسبت سے عیسوی سال شروع ہوتا ہے، یعنی نیا سال اس کے چند دن کے بعد شروع ہوتا ہے، نیو ایئر. اسی طرح بکرمی سن جو ہے وہ راجہ بکر ماجید کی پیدائش کی یادگار میں شروع ہوتا ہے، یعنی اس کی مناسبت سے شروع ہوتا ہے. رومی سن جو ہے وہ سکندر اعظم کی پیدائش کی مناسبت سے شروع ہوتا ہے، یا اس کا آغاز اس کی مناسبت سے. اسی طرح یہود اپنے سال کا آغاز حضرت سلیمان علیہ السلام کی تخت نشینی کی یاد سے کرتے ہیں. تو میجورٹی جو دوسرے مذاہب یا ادیان کی فالوور ہے وہ اپنے سالوں کا آغاز اپنے جو بڑے ہیں ان کی پیدائش یا ان کی نسبت سے کسی خاص واقعے کے ساتھ کرتے ہیں. لیکن مسلمان اپنے اسلامی سال کا آغاز بالکل ایک انوکھے واقعے کے ساتھ کرتے ہیں، اور وہ ہے واقعہ ہجرت. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ شاید واقعہ کربلا کی نسبت سے اس مہینے کو محرم کہا جاتا ہے، تو یہ ایک غلط فہمی ہے، کیونکہ واقعہ کربلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 50 سال بعد پیش آیا تھا، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں. یہ اتفاق کی بات ہے کہ وہ بھی محرم میں پیش آیا، لیکن محرم کی حرمت تو اس دن سے ہے جس دن اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہجری کیلنڈر استعمال نہیں ہوتا تھا. اس کا آغاز 17 یا 18 ہجری میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا، اور اس کے پیچھے پورا ایک واقعہ ہے کہ کس طرح جب آپ کے پاس مختلف لوگوں کے خط آتے تھے اور ان میں تاریخ نہیں لکھی ہوتی تھی، تو پھر حضرت ابو موسیٰ اشعری نے مشورہ دیا کہ ہمیں بھی باقاعدہ کیلنڈر بنانا چاہیے. تو اس پر آپ نے صحابہ کو اکٹھا کیا اور واقع ہجرت کی مناسبت سے سال کا آغاز رکھا گیا اور محرم سے اس کو شروع کیا گیا. اب بات یہ ہے کہ ہجرت کا کیا معنی ہے، اور ہجرت کو اسلام میں اتنی زیادہ اہمیت کیوں ہے کہ اس سے نئے سال کا آغاز کیا جا رہا ہے، یعنی اس واقعے کی مناسبت سے. دین اسلام میں ہجرت کی کیا اہمیت ہے؟ جہاد کی اہمیت ہم سب کو پتا ہے، تو جہاد کے علاوہ ہجرت بھی بڑی اہم چیز ہے. ہجرت کیوں کی جاتی ہے، کب کی جاتی ہے، کہاں سے کی جاتی ہے، کس طرف کی جاتی ہے؟ کوئی بتائے گا آپ میں سے؟ اوکے، یعنی کہ انبیاء علیہ السلام میں سے بہت سے انبیاء نے ہجرت کی اور ان پر فرض کی گئی اور اللہ کے حکم سے ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی. لیکن ہجرت کیوں کی جاتی؟ جی، جب اس حال میں ہمارا عمل درست نہیں ہے تو ہمیں اس حال سے کسی اور حال میں جانے کی ضرورت ہے تاکہ وہاں جا کر پھر ہم اپنے. جی ہاں، اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور وہ ہمیں ہر حال میں کرنی ہے، اس کے لیے کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. اگر کسی ایک ماحول میں وہ عبادت نہیں ہو سکتی تو ہم پر کیا لازم ہے کہ ہم کیا کریں؟ وہاں سے ہجرت کر لیں، اس جگہ کو چھوڑیں اور دوسری جگہ جا بسیں. ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی، انی مہاجر الی ربی سیہدینی. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے ہجرت کی، ایک خاص واقعہ پیش آیا تھا اس کی وجہ سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، اور پھر اس کے بعد ہم سب کے لیے لازم ہے کہ ہم اپنے اپنے ماحول، اپنے اپنے علاقے، اپنے اپنے حالات کے اعتبار سے یہ دیکھیں کہ ہم کہاں اللہ کی عبادت اور اطاعت زیادہ بہتر کر سکتے ہیں، کہ اس جگہ کی طرف جائیں، چاہے وہ پرسنلی فزیکلی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہو، یا پھر ہمارا دل ایک چیز کو چھوڑ کر دوسری چیز کی طرف مائل ہو جائے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے المہاجر من ہاجر ما نہی اللہ عنہ ورسولہ. مہاجر وہ ہے جو اس چیز کو چھوڑ دے جس سے اللہ اور اس کے رسول نے روکا ہے. گویا گناہوں کو چھوڑنا دراصل ہجرت ہے، یا گناہوں والی جگہ کو چھوڑنا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو چھوڑا جو اس زمین پر سب سے زیادہ محبوب ترین جگہ تھی آپ کے لیے. خاندان کو چھوڑا، جائے پیدائش کو چھوڑا، وطن چھوڑا، اور اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے ایک دوسری جگہ پر تشریف لے گئے. پورا واقعہ ہجرت جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے. وقت کی کمی کے باعث اسے نہیں سنا سکتی، لیکن آپ سے کہوں گی کہ اگر موقع ہو تو اس واقعے کو ضرور پڑھ لیجئے. بخاری میں بھی اس کی تفصیل آتی ہے، اور انسان کی آنکھیں اشک بار ہوئے بغیر رہتی نہیں
جب وہ پورا واقعہ سامنے آتا ہے کہ کس طرح آپ پر وہ زمین بالکل تنگ کر دی گئی، آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا گیا، اور کس طرح آپ اللہ کے اذن سے ان سب لوگوں کے بیچ میں سے نکل کر مکہ سے مدینہ کی طرف آ گئے، کس طرح غار ثور میں آپ نے پناہ لی، وہاں کیا حالات ہوئے، اور پھر راستے میں کیا کیا واقعات پیش آئے. اور پھر صرف آپ نے نہیں، آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ہجرت کی، اور اس موقع پر ان کی کیفیت کیا تھی. حضرت عائشہ کہتی ہے مجھے پہلی دفعہ پتا چلا کہ کوئی شخص خوشی سے بھی روتا ہے، کہ جب انہیں یہ پتا چلا کہ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کا شرف حاصل ہو رہا ہے. اور پھر اسی مناسبت سے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف بھی آئی ہے قرآن میں، اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. کیونکہ حضرت ابوبکر پریشان ہو رہے تھے کہ اگر ان کفار نے ہمارے نیچے کو دیکھ لیا تو یہ ہمیں پکڑ لیں گے. اور کس طرح انعام مقرر کیا گیا اور کس طرح سراقہ آپ کے پیچھے آیا، وہ سارا واقعہ ایک خوبصورت واقعہ ہے جس میں بہت سارے سبق ہیں. لیکن ان دو کی ہجرت کے علاوہ جتنے بھی صحابہ نے ہجرت کی، جس کی بنا پر انہیں مہاجرین کا لقب ملا، ایک خوبصورت لقب، ان میں سے ایک ایک کا واقعہ ایمان افروز واقعہ ہے. حضرت عمر کی ہجرت کی اپنی شان ہے. اسی طرح مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین نے بھی ہجرت کی. حضرت ام سلمہ کی ہجرت اگر آپ پڑھیں یا سنیں تو روئے بغیر رہ نہیں سکتے. ام کلثوم کی ہجرت، اسی طرح حضرت زینب کی ہجرت، دیگر خواتین کی ہجرت. کس طرح صرف مردوں نے نہیں، عورتوں نے بھی ہجرت کی تھی. اپنا سب کچھ چھوڑا تھا، گھر بار چھوڑا تھا اللہ کی خاطر، اپنا دین اور ایمان بچانے کی خاطر. سورۃ آل عمران میں بھی آتا ہے نا کہ والذین اخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا، کہ وہ لوگ جو میرے راستے میں اذیت دیے گئے، دکھ دیے گئے، گھروں سے نکالے گئے. تو بات یہ ہے کہ لوگوں نے اپنے وطن، گھر، مال، کاروبار، رشتہ دار، عزیز و اقارب، محبوب ہستیاں، ان کو اللہ کی خاطر چھوڑا، اپنے دین کی خاطر چھوڑا. کیا یہ سب کچھ آسان ہوتا ہے؟ جدائی، سیپریشن کتنا تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے. اور جب آپ کو یہ پتا ہو کہ شاید آپ کبھی واپس نہ لوٹ سکیں گے، وہاں تھوڑا سا بھی سفر پہ جانا ہوتا ہے. یا مثلاً آپ یہاں کلاس میں آئے، کچھ لوگ شاید پہلی دفعہ آئے ہو یہاں، تو جب آپ گھر سے آ رہے تھے، ہو سکتا بچوں کو چھوڑا ہو، کوئی کام چھوڑ کے آئے ہو، کوئی بہت اہم کمٹمنٹ چھوڑی ہو آپ نے، تو چند گھنٹے بھی گھر چھوڑنا مشکل کام ہے نا، یا نہیں؟ جو لوگ ہاسٹل میں آتے ہیں 1 سال کے لیے، پتا ہوتا ہے واپس جانا ہے، شروع میں آ کے کتنا روتے ہیں، سبھی روتے ہیں، پتا ہے مجھے، میں خود بھی بہت روتی تھی. اس لیے حج پہ جا رہے ہیں آپ، پتا ہے اللہ کے گھر جا رہے ہیں، نیکی کے کام جا رہے ہیں، بڑی سعادت نصیب ہو رہی ہے، لیکن گھر چھوڑتے وقت ایک اداسی تو ہوتی ہے نا. تو سیپریشن، جدائی، کسی چیز کو چھوڑنا، اس میں صرف جان مال نہیں، انسان کے جذبات بھی انوالوڈ ہوتے ہیں، اور ایک تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے. وہ ممبر جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں خطبہ دیا کرتے تھے، جس پہ کھڑے ہو کر، جب آپ نے اس کو چھوڑا تو وہ کس طرح رویا. یعنی صرف ہمیں نہیں رونا آتا، بلکہ جن چیزوں پر ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں ان کو جب ہم چھوڑتے ہیں تو وہ بھی اداس ہوتی ہیں. جب کوئی نیک بندہ مرتا ہے تو جس جگہ پہ وہ رہتا ہے وہ جگہ بھی اس کو یاد کرتی ہیں، لیکن جب کوئی برا مرتا ہے تو شکر کرتی ہیں. تو اللہ کی خاطر، دین کی خاطر اپنے بچوں کو چھوڑنا، گھر کو چھوڑنا، یہ قربانیاں کرنا، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. تو گویا ہر سال محرم، ہر نیا سال ہمیں ایک بہت اہم سبق دیتا ہے کہ پچھلی زندگی کے گناہوں کو چھوڑو، غلط کاموں کو چھوڑو، غلط دوستوں کو چھوڑو، غلط ماحول کو چھوڑو، اور اللہ کی خاطر ایک نیا آغاز کرو. رشد و خیر کی طرف بڑھو، ہلال و رشد و خیر. اور یہ میسج ہر مہینے کے شروع میں ملتا ہے. تو یہ صرف محرم ہی کا سبق نہیں، ہر نئے مہینے کے آغاز پر اپنے لیے کچھ نہ کچھ ٹارگٹس رکھا کریں اور ان چیزوں کو دہرایا کریں. امام ابن القیم ہجرت کے بارے میں فرماتے ہیں، ہجرت ایک حالت سے دوسری حالت میں جانا ہے. کیا ہے ہجرت؟ ایک حالت سے دوسری حالت میں جانا ہے، چاہے فزیکلی، چاہے ایموشنلی، مینٹلی، کسی بھی طرح ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف جانا ہے. مثلا دوسروں کو چھوڑ کر ایک اللہ سے محبت کرنا. اب آپ دیکھیں ہمیں اپنی اولاد سے کتنی محبت ہوتی ہے، شوہر سے محبت، دوستوں سے محبت، یعنی کس کس سے محبت. ٹھیک ہے، یہ محبتیں بھی اللہ نے ہمارے اندر رکھی ہیں، لیکن ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ رسول کی محبت ہر چیز کی محبت سے بڑھ کر، اور ہمیشہ ہمیں اس کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے.
صبح شام جائزہ لینا چاہیے. تو دوسروں کی محبت سے بڑھ کر اللہ کی محبت اختیار کرنا بھی، وہ کہتے ہیں یہ بھی ایک ہجرت ہے. دل کا دوسروں کی تابعداری کرنا چھوڑ کر صرف اللہ کی اطاعت کرنا، دوسروں کا خوف چھوڑ کر صرف اللہ سے ڈرنا، دوسروں سے توقعات رکھنا چھوڑ کر صرف اللہ سے امید رکھنا، دوسروں پر بھروسہ کرنا چھوڑ کر صرف اللہ پر بھروسہ رکھنا، دوسروں سے سوال کرنا اور ان کا سہارا ڈھونڈنے اور منت سماجت کرنے کی بجائے صرف اللہ سے التماس کرنا، اس سے دعائیں مانگنا، یہ بھی ہجرت ہے. اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے جھکانا اور ان کے حوالے کرنے کی بجائے صرف اللہ کے آگے جھکنا اور اپنا آپ اس کے سپرد کرنا، یہ اللہ کی طرف جانے کا حتمی ذریعہ ہے. حتمی، فائنل. کیا؟ اللہ کے آگے جھکانا، اللہ کے آگے چھوٹا ہونا. بے شک حقیقی توحید، اصل توحید دوسروں سے بھاگ کر اللہ کی طرف جانا ہے، اللہ کی طرف بھاگنا ہے. ایک ہے لوگوں سے بھاگ کر اللہ کی طرف بھاگنا، برائیوں کو چھوڑ کر نیکیوں کی طرف بھاگنا. ففروا الی اللہ، یہ ہے اصل ہجرت. پس اللہ کے عذاب سے بچ کر اس کی رحمت، اسلامی وحدانیت کی طرف، اسلام کی توحید کی طرف دوڑ لگاؤ. تو بات یہ ہے کہ اسلامی کیلنڈر اپنی نوعیت کے اعتبار سے منفرد کیلنڈر ہے اور یہ ہمیں ہجرت کی یاد دلاتا ہے. اور اسی طرح ہمیں اپنی عادات میں بھی کچھ عادات سے ہجرت کرنی ہے. مثلا کیا کیا چھوڑنا ہے؟ منہیات کی بات تو ہوئی نا ابھی. نفس کی غلامی سے اللہ کی غلامی کی طرف، جھوٹ سے سچ کی طرف، تکبر سے عاجزی کی طرف، شکوہ سے شکر کی طرف، سستی سے چستی کی طرف، مایوسی سے امید کی طرف، غیبت سے نصیحت کی طرف، گناہوں سے توبہ یعنی گناہ کرنے کی بجائے ان کو چھوڑنے یا توبہ کی طرف، خیانت سے امانت کی طرف، ناراضگی سے عفو درگزر کی طرف، بے صبری سے صبر کی طرف. یہ ساری چیزیں بھی ہمیں کچھ چیزوں کو چھوڑ کر کچھ نئی چیزیں اختیار کرنے کا سبق دیتی ہیں. تو ہم سب اپنا اپنا محاسبہ کریں، اپنا اپنا جائزہ لیں کہ ہمیں کون سی چیزیں چھوڑنی ہے اور ان کی جگہ کون سی رکھنی ہے. کیونکہ جب ہم ایک چیز چھوڑتے ہیں نا تو وہاں ویکیوم ہو جاتا ہے، خلا ہو جاتا ہے. اگر ہم اس کو اچھی چیز سے نہیں بھریں تو پھر کیا ہوگا؟ وہ پرانی چیز دوبارہ وہیں آ جائے گی. تو جب تک آپ کوئی آلٹرنیٹ چیز نہیں اختیار کریں گے تو بات نہیں بنے گی.